السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ رکوانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے لاہور میں جلسے کی اجازت سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت 3 رکنی فل بینچ نے کی۔ پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے کی کوشش ایڈوکیٹ ندیم سرور نے دائر کی تھی۔ دوران سماعت جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں، جبکہ جسٹس طارق ندیم نے چیف سیکریٹری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، چیف سیکریٹری صاحب یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ آج جو لوگ منصب پر ہیں وہ ماضی میں اپوزیشن میں تھے، ماضی میں جو اپوزیشن میں تھے وہ بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ آپ تب بھی سروس میں تھے اور آج بھی سروس میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے لیے کچھ اچھا کام کر کے جائیں۔ آپ پنجاب میں جلسہ کرنے کے لیے ایک جگہ مقرر کر دیں، لاہور میں جلسے کے لیے 2-3 جگہ مختص کر دیں تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کے آئین کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ آئینی ترامیم کا بل نہیں بلکہ تدفین کا بل ہے۔ آئین کی تدفین کا بل بے انتہا خطرناک ہے۔ 90% لوگ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ بھارتی فورس کمانڈر نے پاکستان امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارات کا اعتراف کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھ کر پاکستانی امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارات، لگن اور غیر متزلزل عزم کو سراہا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ سروسز ہسپتال کے گائنی یونٹ 3 کی مبینہ غفلت کے حوالے سے دوران پیدائش نومولود کے سر پر گہرا زخم لگا دیا۔ سرجری والے کو خود بلا کر نومولود کے سر پر ٹانکے لگوائے گئے۔ والد کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ دانش عباسی 15 سپتمبر کو اپنی اہلیہ رمشا کو زچگی کے باعث ہسپتال لایا۔ والد کا کہنا ہے کہ گائنی یونٹ 3 نے خاتون کا سی سیکشن کیا، بچے کے سر پر گہرا زخم لگا دیا۔ گائنی آپریشن کے لیے ادویات بھی بازار سے منگوائی گئیں۔ دانش عباسی نے یہ بھی کہا کہ نومولود کے سر پر چوٹ کے بعد اسے انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ والد کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی پرسوں کی بات ہے، میں اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کے گیا ہوں چیک اپ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا آج آپ ایڈمٹ ہو جاؤ۔ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہمیں۔ انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ادھر ہی رہو گے، صبح جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ اس کے بعد جی انہوں نے ہمیں اتنا ذلیل کیا ہے، آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ پہلے یہ کہتے رہے سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچانک سے انہوں نے کہا جی سامان لے آؤ، یہ آپ کا ایمرجنسی ہے، فوراً آپریشن ہوگا۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک سے آپریشن کر دیا۔ پھر جب بیبی ہوا تو اس کے سر پہ انہوں نے ٹک لگا دیا، جو ہے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے 3 ٹانکے لگے اس کو، چھوٹے سے بچے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ کوئی چیک اپ والا نہیں تھا، پھر اس کو اتنی مشکل سے ڈھونڈا، ٹھیک ہے، اس نے آگے ٹانکے لگائے اس کو۔ پھر جب اس طرف سے ہم فارغ ہوئے ہیں تو پھر ساتھ ہی بات آ گئی جی اب ہم ہر ایک کو پیسے چاہیے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وہ آنے جانے پہ کوئی کھانا، کوئی کچھ بھی، جو بھی چیز ہے، جو جس چیز کا بھی نام لے لیں، وہ پیسے مانگ رہے تھے کہ جی اس کے بھی پیسے چاہیے، اس کے بھی پیسے چاہیے، بچہ ایسے نہیں لے کے جا سکتے آپ۔ اوپر سے وارڈ اتنے گندے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نارمل بندہ چلا جائے تو اس کو ویسے ہی الرجی سے مر جائے، وہ کیڑے، وہ پتہ نہیں کیا کیا گند تھا ادھر۔ مریض 2-3 مریض ایک بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو بالکل گندا اور بہت برا سسٹم تھا۔ 15,000 روپیہ وہاں پہ میرا لگ گیا سرکاری ہاسپٹل میں۔ یہ ادھر ادھر تو کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو، یہ بہت غلط بات ہے، کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ جانے۔ حاصل پور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس سرکل حاصل پور جام محمد سلیم اختر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز قبل تھانہ صدر کی حدود سے 43 بکریاں چرائی گئی تھی، جس پر پولیس نے سید احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا اور چوری ہونے والی جانوروں کی برآمدگی کے لیے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کی اور 48 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے 43 بکریاں برآمد کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر نادہندگان سے ریکوری کا عمل تیز کر دیا گیا۔ ایک ہی روز کے دوران 224 نادہندگان سے 47 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ جہلم میں جامع علوم عصریہ کے 2 روزہ سالانہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پہلے روز ہی مریضوں کا رش لگ گیا۔
کیمپ میں ہزاروں مریضوں کا چیک اپ اور سینکڑوں مریضوں کے آپریشن ہوں گے۔ اسلام صرف عبادات ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہ کامل دین ہے جس میں عبادات کے ساتھ بنی نوع انسان کی سماجی خدمت پر بھی بہت زور دیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نائب امیر حافظ عبدالحمید عامر نے کیمپ کی افتتاحی تقریب میں لوگوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جیلم ناصر محمود باجوہ کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن محمد حسیب راجہ کی ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ ایس پی انویسٹیگیشن محمد حسیب راجہ نے شہریوں کی شکایات پر متعلقہ افسران کو انکوائری مارک کرتے ہوئے میرٹ پر رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیروز والا میں تھانہ شادرہ کے علاقے بیگم کوٹ پولیس چوکی کے قریب سلنڈر دھماکے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ پولیس چوکی کے قریب سلنڈر کی غیر قانونی ری فلنگ کی جا رہی تھی کہ سلنڈر میں دھماکہ ہو گیا۔ سلنڈر دھماکے سے لگنے والی آگ نے قریبی پیٹرول پمپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے پیٹرول پمپ پر گاڑیاں بھی زد میں آ کر جل کر خاکستر ہو گئی۔ ریسکیو کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف رہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ابھی تک ایک شخص کی زخمی ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مروٹ میں 15 سالہ لڑکی کے اغوا ہونے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ پولیس نے بچی کے والد ناصر حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں 2 خواتین سمیت 7 افراد نامزد ہو گئے۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ میری بچی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جلد بازیاب کروایا جائے۔ اس موقع پر ایس ایچ او نے ورثاء کو یقین دہانی کروائی کہ ملزمان کو ٹریس کر کے جلد بچی کو بازیاب کروا لیں گے۔ پولیس نے ایک بار پھر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا۔ مروٹ میں ایک ماں نے درخواست دی کہ میرا بیٹا چھٹی کے بعد سے لاپتہ ہے، جس پر ایس ایچ او مطلوب احمد کمبو اور اس کی ٹیم نے ایک ہی گھنٹے میں بچے کو بازیاب کروا کر ماں کے حوالے کر دیا، جس پر بچے کی والدہ نے پولیس کا شکریہ ادا کر کے خراج تحسین بھی پیش کیا۔ قصور ڈسٹرکٹ بابا بلے شاہ ہسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے زچہ بچہ دونوں جاں بحق ہو گئے۔ 9 ماہ کی حاملہ حفصہ بی بی کو ڈیلیوری کے لیے گائنی وارڈ میں لایا گیا۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باوجود خاتون ڈاکٹر نے مریضہ کو چیک نہ کیا۔ کمرے میں سوئی ڈاکٹر کو جگانے کے لیے ہر کوشش کی گئی مگر سب ناکام رہے۔ ڈاکٹر کے علاج معالجے میں تاخیر کے باعث حفصہ بی بی بچے سمیت کی جان کی بازی ہار گئی۔ لوائقین نے رات ڈاکٹر کی غفلت کی ویڈیو بھی بنائی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں لوائقین کو مریض کے چیک اپ کے لیے آ بکا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حفصہ کے لواحقین نے ڈاکٹر کی غفلت کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو تحریری درخواست دے دی۔ فورٹ عباس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع بہاول نگر کے زیر اہتمام آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس 22 سپتمبر بروز اتوار کو فورٹ عباس میں منعقد ہوگی، جس میں ملک بھر سے علماء کرام خطاب کریں گے۔ وہاڑی ڈیفنس ہاؤسنگ اسکیم وی آئی پی بلاک کے رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے بتایا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان نے ہر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب سوسائٹی قائم کی گئی تھی تو الرحمان ڈیولپرز کے مالک شیخ محمد یوسف نے تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا اگریمنٹ کیا تھا، مگر سیوریج کا نظام درہم برہم ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہیں، سیکیورٹی سسٹم بھی ختم کر دیا گیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اشرار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا اور کیڈٹ کالج میں یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی سماجی تنظیم ماڈا کو تھم کالج کیمپس کے اشتراک سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں کاشف ندیم کی رپورٹ میں۔ اشرار رحمت اللہ عالمین کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا اور کیڈٹ کالج اوکاڑا میں یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی سماجی تنظیم ماڈا اوکاڑا کوتھم کالج اوکاڑا کیمپس کے اشتراک سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ معروف اسلامک اسکالر حامد کمال الدین، کارپوریٹ ٹرینر کنسلٹنٹ محمد خلیق نے خصوصی خطاب کیے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑا میں صدر راؤ محمد اشرف ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری بدر ذوالقرنین ایڈوکیٹ، سابق صدر بار سینئر ایڈوکیٹ مقبول حسین شاکر، سابق سینئر نائب صدر مس سائمہ رشید ایڈوکیٹ اور دیگر نے پودے لگائے۔ اس موقع پر اسلامک اسکالر حامد کمال الدین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل آدمیوں اور جانوروں نے کھایا تو اسے لگانے والے کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ کیڈٹ کالج اوکاڑا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی، جس سے معروف اسلامک اسکالر حامد کمال الدین، کارپوریٹ ٹرینر کنسلٹنٹ محمد خلیق، پرنسپل پروفیسر عامر راؤ، صدر یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی
عرفان بٹ نے خطاب کیا۔ اس موقع پر وائس پرنسپل لیاقت علی، ہیڈ آف اسلامک ڈپارٹمنٹ خالد نصیر ساکی، انچارج یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی اکاڑا محمد عثمان ہادی، صدر ماڈا اکاڑا محمد مظہر چودھری، اسد نعمان شیخ بھی موجود تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں امن اور رواداری قائم کرنے کا پیغام دیا، علم کے فروغ پر زور دیا، خاص طور پر عورتوں کی عزت و تکریم کو فرض قرار دیا۔ بعد ازاں پرنسپل پروفیسر عامر رؤف اور کیڈٹ کالج اسٹاف کی جانب سے مہمانان کو گفٹ اور شیلڈز دی گئیں۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشل املاک اور فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن جاری۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں 44 املاک سربھمر کر دیے گئے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اسپیشل ٹی وی کے نمائندے اسامہ ریاض کی رپورٹ۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے مین بولیورڈ سبزہ زار فیصل ٹاؤن اور گلبرگ میں کارروائیاں کی۔ ٹاؤن پلاننگ زون 2 نے سبزہ زار میں 24 کمرشل فیس نہ دہندہ املاک کو سربھمر کر دیا۔ ٹاؤن پلاننگ زون 3 نے فیصل ٹاؤن اور گلبرگ میں آپریشن کر کے 20 املاک کو سربھمر کر دیا۔ ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ نے کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر ان املاک کو سیل بھی کیا۔ ان املاک میں نجی ہسپتال، نجی بینک، شادی ہال، ٹائر شاپ، نجی اسکول، گروسری اسٹور، ریسٹورانٹ اور دیگر دکانیں شامل ہیں۔ آپریشن سے پہلے ان املاک کو متعدد نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے۔ چونیا میں محکمہ ہیلتھ ورکرز کی کرپشن کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ محکمہ ہیلتھ کے عملے کی رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر سی ای او قصور اور سیکریٹری ہیلتھ کے نام پر رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ دونوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کچھ دن پہلے معطل کر کے دوبارہ بحال کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سیکریٹری ہیلتھ نے سخت نوٹس کی یقین دہانی کرا دی۔ مصطفی آباد میں مین فیروزپور روڈ کے دونوں اطراف سے سروسز روڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے مہر محمد عدنان۔ جی عدنان، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ للیانی میں چند ماہ قبل فیروزپور روڈ کا کام تو مکمل کر دیا گیا ہے، لیکن سروس روڈ کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے اور سروس روڈ ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی جب سے یہ حالانکہ سارا روڈ ٹوٹا پھوٹا تھا، تو اب جب مین روڈ بن گیا تو جس نے اپوزٹ سائڈ پہ جانا ہوتا ہے وہ سروس روڈ کی بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مین روڈ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہی سروس روڈ اگر ٹھیک ہو جائے تو لوگ اپنے طریقے سے وہ سروس روڈ کو استعمال کرتے ہوئے آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس سروس روڈ کو بھی جیسے مین روڈ کو تعمیر کیا گیا اسی طرح سروس روڈ کو بھی بحال کیا جائے تاکہ عوام حادثات سے بچ سکے۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی کہ سروس روڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مہر عدنان، اسپیشل ٹی وی، مصطفی آباد، للیانی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔